الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی الانبیاء والمرسلین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، قرآن پاک کا مطالعہ ہمارا جاری ہے۔ سورہ الاعراف کی آیت نمبر 158 تک ہم پڑھ چکے ہیں، اور انشاءاللہ آیت نمبر 159 سے آیت نمبر 162 تک پڑھیں گے۔ اسی پچھلی آیت میں کل ہم نے جو دو آیات پڑھی تھی، اس میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ آیا تھا۔ اس سے پچھلی جو آیات چل رہی تھی ان میں موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا تھا، اور بیچ میں دو آیات علیحدہ سے آئی تھیں۔ ابھی آج کی چار آیات جو ہیں پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہی ہیں۔ دیکھتے ہیں ان آیات میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن قوم موسیٰ امۃ یہدون بالحق وبہ یعدلون۔ اور موسیٰ کی قوم میں سے ایک جماعت تھی، ایسے کچھ لوگ ایسے تھے جو حق کی طرف ہدایت کرتے تھے، حق کے راستے کے اوپر لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، اور اسی کے اوپر انصاف کیا کرتے تھے۔ یہاں پہ یعنی کہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کی بات ہو رہی ہے کہ انہی میں کچھ اچھے لوگ بھی تھے، یعنی کہ جو موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے، جو کہ ان کی تعلیمات کو مانتے تھے، اس کے مطابق چلتے تھے۔ پوری قوم یعنی کہ غرق نہیں ہوئی تھی، اس میں کچھ لوگ بچ کے آگے تھے، کچھ نے پھر بچنے کی پوجا شروع کر دی، لیکن کچھ صحیح بھی ہوئے جن کا پیچھے تذکرہ گزرا کہ کوئی طور پہ ان کو دوبارہ پہاڑ کی طرف لے کے گئے، تو وہاں پہ وہ زلزلہ سا ایک آ گیا، تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تو نے ہلاک کرنا تھا تو پہلے ہی کر دیتا۔ یعنی کہ وہ لوگ تھے جو کہ اپنی توبہ انہوں نے کی، ان کو احساس ہوا اپنی غلطی کا، اور اللہ کے حضور وہ حاضر ہوئے، تو بہر اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ ان کو محفوظ رکھا۔ تو یہاں پہ شاید نہیں جیسے لوگوں کی بات ہو رہی ہے کہ ایسے لوگ تھے ان میں جو کہ حق کی طرف ہدایت کیا کرتے، سچ بات کی طرف لوگوں کی رہنمائی کرتے تھے، سچ کا راستہ پکڑتے تھے، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ انصاف کے ساتھ معاملہ کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطٍ أُمَمًا، اور ہم نے ان کو پھر 12 قبیلوں کے اندر، 12 الگ الگ جماعتوں کے اندر ان کو بانٹ دیا۔ یعنی کہ بتایا جاتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے 12 قبیلوں کی شکل دے دی ان کو، کہ آپس کے اندر ان کے لڑائی جھگڑے نہ ہوں، ان کو ایک الگ الگ ان کو ایک نظام دے دیا، اللہ تعالیٰ ان کو کی شاید سے حکومتیں دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ دی کہ وہ اپنا کام اپنی مرضی کے ساتھ اپنے طریقے سے کرو، کوئی کسی کے ساتھ انٹرفیئر والا معاملہ نہ ہو۔ اور فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی، إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، جب ان کی قوم نے ان سے پانی طلب کیا، پانی کی ان کو طلب ہوئی۔ یہ پانی انسان کی سب سے بڑی بنیادی ضرورت ہوتی ہے، کہیں بھی انسان کہیں بھی جا کے پڑاؤ ڈالتا ہے، کہیں بھی کوئی نیا گھر بناتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، سب سے پہلے وہاں پہ پانی کا بندوبست کرتا ہے، کہ پانی کے بغیر زندگی جو ناممکن ہے۔ تو جب پانی کی انہوں نے ڈیمانڈ کی، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وحی کی، کیا فرمایا کہ اَنِ اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجْرَ، کہ اپنا یہ عصا، اپنی لاٹھی کو اس پتھر کے اوپر مارو۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے۔ موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے یعنی کہ معجزات ظاہر ہوتے تھے، کو اللہ کے حکم سے ہوتے تھے، جب اللہ تعالیٰ کہتا تھا تو اسی کے ساتھ اس کا معجزہ ظاہر ہوتا تھا، وہ سانپ بھی وزدائی بن جاتی تھی، اسی کے ذریعے پھر وہ دریا جو پار ہوا، وہ بھی پانی جو دریا پھٹ گیا، تو وہ بھی اسی لاٹھی کے ذریعے ہوا۔ اور پھر یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا 12 چشمے پھوٹے، اس میں اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ حکم ہوتا تھا کہ اس کو کرو، تو لیک یعنی کہ یہاں پہ یہ بھی نشانی میں ملتی ہے کہ ایک ہیلا انسان کو کرنا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کام کو کرو پھر یہ ہو جائے گا، تو کوئی بھی یعنی کہ معجزہ بھی ہوتا تھا تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے کے ہیلا کروایا جاتا ہے، کام کروایا جاتا ہے کہ تم کرو اس کو، اس سے یہ پھر نتیجہ نکلے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بھی ان سے کام کرنے کا کہا کہ تم اپنے لاٹھی کو مارو پتھر پہ، تو ہمارے دوست کے اندر سے 12 چشمے جو ہے وہ پھوٹ نکلے۔ میں قد علم کل اناس مشربہم، ہر جماعت نے، ہر جو ان کے قبیلے تھے، ان نے اپنا اپنا جو مشرب تھا، گھاٹ تھا، ان کو پانی پینے کا جو ٹھکانہ تھا، انہوں نے پہچان لیا، ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ ہمارا ہے، یہ ہمارا ہے، یعنی کہ ان کے آپس میں کوئی جھگڑا نہیں ہوا، جھگڑا اللہ نے ختم کر دیا، پانی کا طلب ہوئی، اللہ نے سب کو اللہ تعالیٰ پانی کا بندوبست کر دیا۔ میں کہ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ، ان کے اوپر ایک سائبان کر دیا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، ان کے اوپر من اور سلوہ جو ہے وہ نازل کیا۔ اب یہ من اور سلوہ کے اوپر بھی مختلف قول ملتے ہیں، بعض کے نزدیک من سے مراد ایک امن بھی ہے، امن کو بھی کہا جاتا ہے، اور من اور سلوہ سے اکثریت یہ ہے مراد یہ لیتے ہیں کہ وہ کوئی الگ طرف سے کوئی ایسا بندوبست تھا، کوئی پرندے کی شکل میں تھا، یا پکا پکایا وہ کھانا نما چیز تھی جو ان کو مل جاتی تھی، وہ رات کو سوتے اٹھتے تھے، صبح کو میدان میں وہ چیزیں پڑی ہوتی، جیسے یہاں پہ اوس گرتی ہے، شبنم گرتی، قطرے گرتے ہیں، ایک بار کو دیکھو تو پانی پانی سا ہوتا ہے ہر جگہ، سردیوں میں ہم دیکھتے ہیں،
اس قسم کا کوئی بندوبست تھا کہ آسمان سے کچھ چیز ایسی گر جاتی تھی، ایسے پرندے آ جاتے تھے کچھ تھے کہ ان کے کھانے کا بندوبست ہو جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جب وہ نہتے تھے وہاں پہ کوئی کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو اللہ نے اپنی طرف سے ایسا انتظام کیا کہ ان کے بھوک اور پیاس کا معاملہ اللہ نے حل کیا۔ فرمایا کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، حکم دیا کہ کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں جو ہم تمہیں عطا کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی طرف سے نعمتیں مل رہی ہیں، رزق مل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ٹھیک ہے، میرے رزق کو، میرے عطا کو تم استعمال کرو۔ اب فرمایا کہ وما ظلمونا ولکن كانوا انفسهم یظلمون، انہوں نے ہمارے ساتھ کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنی جان پر ظلم کرنے والے لوگ تھے۔ یعنی کہ پچھلے جو غرق ہوئے، جو سزا یافتہ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بھی ہر قسم کا بندوبست کیا، اور انہوں نے پھر ظلم کیا، جو زیادتیاں کی، اس سے اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ لیا، انہوں نے اللہ کا کوئی نقصان نہیں کیا، اپنے ہی حق میں ظلم کیا، اپنا نقصان خود اپنے ہاتھوں سے کیا۔ یعنی کہ ہم بھی دیکھیں اپنے اللہ تعالیٰ نے جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں دے رکھی ہیں، اگر ہم اس کی ناشکری کرتے ہیں، ہم اس کی اس طرح سے قدر نہیں کرتے، تو ہم اللہ کا کیا بگاڑ لیتے ہیں؟ اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں ہوتا اس سے ناقدری کر کے، آج آ کے نقصان ہمارا ہی ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے بہت سی نعمتیں دے رکھی ہیں جو بے شمار اور بے حساب دے رکھی ہیں، ہم یعنی کہ اس کے لیے کوئی محنت بھی نہیں کرتے۔ پانی کی نعمت بھی دیکھ لیں، پانی کی نعمت اللہ نے کس قدر ہمیں رکھی ہے دنیا میں، ہم اس کی خود ناقدری کریں، خود ایسے حالات پیدا کر لیں کہ ہم خود اس میں پھنس جائیں، تو ہماری اپنی نااہلی ہوتی ہے۔ یہ آکسیجن، یہ ہوا جو ہمارے انسان کے لیے ضروری ہے زندگی کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ نے فری آف کاسٹ کھلی رکھی ہے، ٹھیک ہے، جتنا مرضی کوئی استعمال کرے، اللہ نے کوئی اس کے اندر رکاوٹ ہی نہیں رکھی۔ تو یہ ہماری اپنی پھر کوتاہیاں ہوتی ہیں کہ ہم اپنے ہی بدعمالیوں کے ذریعے سے اپنے لیے مشکلات پیدا کر لیتے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جو بنیادی ضروریات ہیں اس کا اللہ بندوبست کر رکھا ہے، اللہ نے جس طرح ان کے لیے کر دیا تھا کہ من و سلوا نازل کر دیا، پانی کے چشمے ان کے لیے جاری کر دیے۔ آج اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہت سی نعمتیں ایسی دے رکھی ہیں، لیکن جب ہم ناشکری کرتے ہیں تو آگے اللہ فرماتا ہے وما ظلمونا، ہمارا کچھ نہیں پھر وہ بگاڑتے، ہمارا کچھ نقصان نہیں کرتے، ولکن كانوا انفسهم یظلمون، اپنے یہاں جا کے نقصان ہوتا ہے، اپنے ساتھ ہی ظلم ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ وَإِذْ قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اب یہ ساری نعمتیں دینے کے بعد اللہ کی طرف سے ایک ڈیمانڈ ہوئی پھر، وَإِذْ قِيلَ لَهُمْ، جب ان سے کہا گیا اس چیز کا کہ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس بستی کے اندر تم سکونت پذیر ہو جاؤ، اس کے اندر رہائش پذیر ہے۔ پہلے یعنی کہ میدان میں جا کے وہ ٹھہر گئے تھے، اب اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھنے کا کہ تم یہاں شہر میں اترو، ٹھہرو، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، اور جہاں سے تم چاہو اس میں سے کھاؤ پیو، اس میں وہاں بھی اللہ تعالیٰ تمہارے لیے اس کا بندوبست کرے گا، جہاں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں طیبات رزق دے رہا ہے وہ تم کھاؤ پیو جیسے چاہے تمہارا۔ وقولوا حطۃ، اور حطۃ کہنا، اب یہ حطہ کا لفظ جو ہے یہ اس میں یعنی کہ مختلف قول ہیں، کئی ترجمے اس میں حطہ کا حطہ ہی لکھ دیتے ہیں، کوئی ترجمہ نہیں کرتے، کئی اس کو یعنی کہ ایک توبہ کے الفاظ کہتے ہیں کہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتے جانا، توبہ کے الفاظ اللہ کے ساتھ تذکرہ کرتے رہنا، جو تم سے غلطیاں کوتاہیاں ہوئی ہیں اس کو معافی مانگتے رہنا۔ بہرحال جو بھی سی لوگ تھا، لیکن اللہ نے ایک آرڈر ان کو ضرور دیا کہ اس آرڈر کو تم نے اوبے کرنا ہے، اللہ نے ایک ڈیوٹی کو جا کے لگا دی، وہ جو بھی تھی ہمیں اس پہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے ڈیوٹیاں کچھ دے رکھی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی دی، اور حکم دیا کہ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور دروازوں کے اندر داخل ہونا، جب یعنی کہ شہر کے اندر داخل ہو گئے تو سجدن، سجدہ کی حالت میں، یعنی کہ تم سر تسلیم خم کیا ہوا، تم نے کوئی تکبر، کوئی اکڑ تمہارے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ سجدہ کے انسان کے یعنی کہ سب سے سجدہ جو ہے یہ بالکل انتہائی گڑ گڑانے والی حالت ہوتی ہے کہ انسان اپنے پیشانی کو زمین پر اللہ کے سامنے رکھ دیتا ہے، کسی کے قدموں میں رکھ دیتا ہے، انتہائی یعنی کہ عاجزی کا یہ ایک اظہار ہوتا ہے۔ تو اس عاجزی کے اظہار کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے داخل ہونے کا حکم دیا، تو فرمایا کہ نغفر لکم خطیئاتکم، تمہاری خطاؤں کو بخش دیں گے، معاف کر دیں گے، سنزید المحسنین، اور اس کے بعد جو مزید احسان کرنے والے تھے، جو بیسٹ پرفارم کرتے ہیں ان کو ہم اور زیادہ دیں گے، ان کو اور زیادہ ہم نوازیں گے اپنی نعمتوں سے۔ یہ اللہ نے حکم دیا ان کو، لیکن کی ہوا کیا کہ فبدل الذین ظلموا منہم، لیکن ان میں سے ظالم لوگ تھے، وہی جس سے پچھلے گزرا کہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، انہوں نے اپنے ساتھ جو ظلم کیا، یہ اپنے ساتھ جو ظلم کرنے والے لوگ تھے انہوں نے اس قول کو ہی بدل ڈالا، فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لهم، اس قول سے بدل دیا جو ان کو کہا گیا تھا، یعنی کہ حتت ان کا حکم دیا، جو بھی معافی کا حکم تھا، جو بھی حکم تھا، سجدے کا کرتے ہوئے داخل ہونے کا حکم تھا، انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا، بلکہ کچھ اور اس کو چینج کر دیا، تو وہاں اپنے ٹھکانے پہ نہیں رہنے دیا۔ پھر کیا ہوا فارسلنا علیہم رجزا من السماء، پھر ہم نے آسمان سے ان کے اوپر پھر عذاب نازل کیا، ایک سزا پھر نازل کر دی، بما کانوا یظلمون، کیوں؟ کیونکہ وہ ظلم کیا، انہوں نے ناانصافی کی، جس ٹھکانے پر اس کو رکھا تھا اس ٹھکانے سے وہ ہٹ گئے، اپنے ہی کیوں کے کرتوت یعنی کہ ان کو بھی سزا کے طور پہ ملی۔ تو یہاں پہ یعنی کہ فی الحال یہ تو پڑھیں گے، رکوع مکمل ہوتا ہے یہاں پہ، سبق ہمیں یہ اس چیز کا مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے ساری نعمتیں انسان کو ضرور عطا کرتا ہے، جو بنیادی ضروریات ہیں وہ پیدائش سے سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کا بندوبست کر دیتا ہے، انسان جب پیدا ہوتا ہے دنیا میں آنکھ کھولتا ہے تبھی اس کی جو بنیادی ضروریات ہیں وہ اس کو بغیر مانگے اس کو ملنا شروع ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو عطا کر دیتا ہے۔ بچپن سے ہم دیکھیں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا اس کو ہوتی ہے، کیا وہ ڈیمانڈ کرتا ہے؟ کچھ بھی ڈیمانڈ نہیں کرتا، ہر چیز اس کی ڈیمانڈ کے بغیر جو ہے وہ پورے ہونے چاہیے، کہ وہ
بڑا ہونا شروع ہوتا ہے، پروان چڑھنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ شروع سے ہی اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ بندوبست کرتا ہے، اور ہر ایج میں بھی جا کے جو انسان کی بنیادی ضروریات ہے جو انسان کو چاہیے ہوتی ہیں، اس کا بندوبست اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی انداز میں ہمارے لیے کر دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کچھ احکامات بھی ہمیں دیتا ہے۔ جب انسان شعور کی عمر کو پہنچتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ احکامات کچھ ہمارے پر اپلائی ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہیں، اس کا پھر ایک طرح کا امتحان ہمارا شروع ہو جاتا ہے۔ وہی اس قوم کے ساتھ بھی یعنی کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی ضروریات ان کو دیں، اس کے بعد جو ان کا امتحان تھا، اللہ تعالیٰ نے کچھ آرڈر جو ان کو دیے، کوئی کام کرنے کو دیے، وہ انہوں نے کام نہیں کیا، اس طریقے سے ظلم کا راستہ اختیار کرنا، انصافی کا راستہ اختیار کیا، اور سمجھ لو کہ کفر کا ایک طرح کا راستہ اختیار کیا۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے اوپر عذاب بھی بھیجے، ان کو سزائیں بھی دیں۔ تو یہ انسان کا ایک سبق ہے ہمارے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری بنیادی ضرورتیں پوری کر رکھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے کچھ ڈیمانڈز بھی ہم سے کی ہیں، کچھ ذمہ داری بھی ہم پر عائد کی ہیں۔ وہ ذمہ داری جب ہم پوری طرح ادا نہیں کرتے، کچھ ظلم کا راستہ ہم اختیار کرتے ہیں، ناانصافی کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر ہمارے سامنے پھر مشکلات آتی ہیں اور پریشانیاں آتی ہیں، تو پھر ہم روتے ہیں کہ ہمارے ساتھ یہ کیا ہو گیا۔ ایک بات ہم بالکل پیٹ جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتائی کہ اللہ خود کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، بالکل نہیں کرتا، ایک بجائے کے بتانے کے برابر ظلم نہیں کرتا۔ انسان اپنے کیے ہوئے اعمال کے ہی بدلے میں جو ہے وہ ظلم کا شکار ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بالکل انصاف پسند ہے، اللہ تعالیٰ رحم کرنے والا غفور الرحیم ہے ہر حال میں۔ ہم ہی جب وہ حرکتیں اس طرح کرتے ہیں، وہ پھر اللہ کا قانون ہے جو اللہ تعالیٰ نے ایک عمل کا رد عمل رکھا ہے، پھر وہ رد عمل ہمارے سامنے آتا ہے، پھر ہماری لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، جو واقعات جتنے بھی گزرتے ہیں ہمارے لیے سبق اس چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ کس طریقے سے کس پیٹرن کے اوپر دنیا کو لے کے چل رہا ہے، اس پیٹرن کو ہم سمجھیں، جو احکامات اللہ نے ہمیں دی ہیں ان کو اپنی ذمہ داری سمجھ کے ان کو ہم ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھنے صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دنیا اور آخرت دونوں جگہ کامیاب فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔